السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک شخص کا سوال یہ ہے کہ میں وتر کی نماز پڑھ رہا تھا لیکن تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے، تو اب ایسی صورت میں رکوع سے واپس آ کر پھر سے دعائے قنوت پڑھیں گے یا پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد اخیر میں سجدہ سہو کریں گے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو بالکل مستند طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی شخص اکیلا وتر کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے یہ غلطی ہو جائے تو اس کو کیا کرنا ہے، اور اگر امام صاحب سے یہ غلطی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اخیر تک ضرور دیکھیں۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ وتر کی نماز میں آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن کئی بار لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، پھر سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھنی پڑتی ہے، لیکن کچھ لوگ بھول کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد وہ دعائے قنوت نہیں پڑھتے، ڈائریکٹ وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں وہ شخص کیا کرے، وہ اپنی نماز کیسے مکمل کرے؟ ایسا کئی دفعہ ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے اخیر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ کی نماز خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے مسئلے کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص وتر کی نماز اکیلے پڑھ رہا تھا اور اگر وہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو حکم یہ ہے کہ وہ رکوع سے واپس قیام کی طرف نہ آئے، یعنی واپس کھڑا نہ ہو اور نہ ہی رکوع میں دعائے قنوت پڑھے، بلکہ اگر وہ رکوع میں جا چکا ہے تو رکوع کی تسبیح پڑھے، سجدہ کرے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرے۔ لیکن اگر رکوع میں جانے کے بعد کسی کو یاد آ گیا کہ میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ کھڑا نہ ہو، لیکن اگر کھڑا ہو گیا تو اب ایسی صورت میں ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کھڑا نہ ہونا زیادہ بہتر تھا، لیکن اگر کھڑا ہو گیا تو پھر وہ کھڑا ہونے کے بعد دعائے قنوت پڑھے یا نہ پڑھے، دونوں صورتوں میں اسے آخری قاعدہ میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نماز اس سے فاسد نہیں ہوگی، لیکن سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ تھا کہ جب وہ رکوع میں چلا گیا تو واپس نہیں پلٹنا چاہیے، لیکن اگر پلٹ گیا تو نماز خراب نہیں ہوگی، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ضرور ہوگا۔ آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ جیسا کہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو نہ قیام کی طرف لوٹے نہ رکوع میں پڑھے، اور اگر قیام کی طرف لوٹ آیا اور قنوت پڑھا اور رکوع نہ کیا تو نماز فاسد نہ ہوگی مگر گنہگار ہوگا۔ بہار شریعت جلد 1 حصہ 4 صفحہ نمبر 656۔ تو یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تب، اور اگر وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، یعنی امام صاحب پڑھا رہے تھے اور دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور وہ رکوع میں چلے گئے، تو ایسی صورت میں بھی امام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ قیام کی طرف واپس نہ آئے اور نہ رکوع میں پڑھیں، جو مسئلہ میں نے پہلے بتایا کہ آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ تو یہی حکم امام صاحب کے لیے بھی ہے کہ وہ نہ رکوع سے لوٹے اور نہ رکوع میں دعائے قنوت پڑھیں، بلکہ آخر میں وہ سجدہ سہو کرے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ جیسا کہ بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام کو رکوع میں یاد آیا کہ دعائے قنوت نہیں پڑھی تو قیام کی طرف عود نہ کرے، پھر بھی اگر کھڑا ہو گیا اور دعا پڑھی تو رکوع کا اعادہ نہ چاہیے، اور اگر اعادہ کر لیا اور مقتدیوں نے پہلے رکوع میں امام کا ساتھ نہ دیا اور دوسرا امام کے ساتھ کیا، یا پہلا رکوع امام کے ساتھ کیا اور دوسرا نہ کیا، دونوں حال میں ان کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ یعنی امام رکوع میں گیا تھا لیکن پھر کھڑا ہو گیا تو امام صاحب کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر کھڑا ہو گیا تو دعائے قنوت وغیرہ پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، لیکن آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب اس میں ایک مسئلہ آپ یہ بھی جان لیں کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور امام صاحب کو رکوع میں بھی یاد نہیں آیا کہ میں دعائے قنوت نہیں پڑھا ہوں، اور اگر کسی نے لقمہ دے دیا
یعنی اللہ اکبر کہہ کر یا کچھ اور کہہ کر یاد دلایا کہ آپ ابھی دعائے قنوت نہیں پڑھے ہیں، تو کسی نے لقمہ دیا اور امام صاحب نے لقمہ لے لیا، تو اب ایسی صورت میں لقمے کا محل وہاں تھا نہیں، لقمہ دینے کی وجہ سے جس نے بھی لقمہ دیا اس کی بھی نماز خراب ہو گئی، اور امام صاحب نے لقمہ لے لیا تو امام صاحب کی بھی نماز فاسد ہو گئی، اور امام صاحب کے ساتھ تمام مقتدیوں کی بھی نماز ختم ہو گئی، کیونکہ وہ لقمہ والی جگہ نہیں تھی، تو بے محل کسی مقتدی نے لقمہ دیا اور امام صاحب نے لے لیا، اسی وجہ سے امام صاحب کی بھی نماز چلی گئی اور امام صاحب کے ساتھ تمام مقتدیوں کی بھی نماز چلی گئی۔ لیکن یاد رکھیں یہ مسئلہ صرف وتر کی نماز کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے، ایسا حکم صرف وتر کی نماز کے لیے ہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر آپ وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے بھول کر دعائے قنوت نہیں پڑھا اور رکوع میں چلے گئے، تو ایسی صورت میں آپ رکوع کریں، پھر سجدہ کریں اور اخیر میں آپ سجدہ سہو کریں، اپنی نماز مکمل کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ رکوع سے لوٹ کر دعائے قنوت پڑھتے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ اگر آپ نے دعائے قنوت بھول کر چھوڑ دیا تو اب اخیر میں آپ سجدہ سہو کریں تو نماز ہو جائے گی۔ اب سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اگر آپ اس کی مستند جانکاری چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو سجدہ سہو کرنے کا پورا طریقہ اور سجدہ سہو کا مسئلہ کچھ معلوم ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی کنفیوژن ابھی بھی باقی ہے تو آپ کمنٹس میں لکھ کر آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اپنے دوست و احباب تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔